بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں ہم تذکرہ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ یہ سوچتے ہی آپ جوش میں آگے بڑھے اور مجمع کو چیرتے چلے گئے۔ آپ ان سب کے لیے اجنبی تھے، انہیں بہت تعجب ہوا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، بہت طاقتور جسم کے مالک اور باروب بھی تھے۔ وہ لوگ سہم گئے، آپ آگے بڑھے اور کنویں سے ڈول اوپر کھینچ لیا۔ وہ ڈول کئی آدمی مل کر کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی بآسانی کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے یہ آدمی ہے یا جن؟ اب آپ نے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر خود ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور یوں دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، جو بھی قسمت میں ہو وہ بھیج دے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ ان لڑکیوں کی بکریاں پانی پی چکی تو وہ خوش خوش گھر کی طرف چل پڑی۔ چونکہ آج بہت جلدی آ گئی تھی، اس پر ان کے والد بہت حیران ہوئے۔ ان بچیوں کے والد اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور اس وقت تک بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، آج تم اس قدر جلد کیسے لوٹ آئیں؟ وہ بولی، اللہ بھلا کرے اس مصری نوجوان کا، اس کی وجہ سے ہم جلدی آ گئیں۔ پھر انہوں نے ساری تفصیل سنا دی اور بولی، ابا جان، کیا یہ اچھا ہو آپ اس مصری نوجوان کو مویشی چرانے کے لیے رکھ لیں۔ ایک تو وہ بہت طاقتور آدمی ہے، دوسرے امانت دار بھی ہیں، کیونکہ ہم ان دونوں باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام بولے، تم نے یہ باتیں اتنی جلدی کیسے جان لی؟ انہوں نے جواب میں کہا، اس کی طاقت کا اندازہ تو ہم نے اس بات سے لگایا کہ جس ڈول کو کئی آدمی مل کر کھینچتے ہیں، اس نوجوان نے اکیلے ہی کھینچ لیا، اور اس کے امانت دار ہونے کا اندازہ ہم نے اس سے لگایا کہ جب اس نے ہم سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، آگے بڑھ کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، تو اس وقت اس کی نظریں بالکل نیچی رہیں۔ باقی آپ اسے دیکھ کر خود اندازہ لگا لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر اسے بلا لاؤ۔ اب ان میں سے ایک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی اور اس کی حالت یہ تھی کہ شرم و حیا اس کے چال ڈھال سے ٹپک رہی تھی۔ آپ کے نزدیک آ کر بولی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا، وہ آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی، چنانچہ فوراً اس لڑکی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے رہنا۔ یہ ترکیب آپ نے اس لیے اختیار کی تاکہ اس اجنبی لڑکی پر نگاہ نہ پڑے۔ ظاہر ہے لڑکی آگے چلتی تو وہ آپ کی نظر میں آتی۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امانت دار ہونے کا ثبوت تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہیں اپنی کہانی سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری تفصیل سن کر کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ مدین ہے جو مصر کی حدود سے باہر ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں، پھر مدین اور مصر کے درمیانی فاصلہ کافی زیادہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میری ملازمت کریں، اور اگر 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، میں آپ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، آپ مجھے انشاءاللہ صالح کار، اچھا اور بھلا آدمی پائیں گے۔ یہ کہنے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے کوئی سخت خدمت نہیں لوں گا، یہاں رہ کر آپ کو تجربہ ہو جائے گا، میں بری طبیعت کا مالک نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے میں نیک بخت ہوں۔ آخر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان معاملہ طے ہو گیا۔ اس کے مطابق آپ اپنا کام کرنے لگے۔ بکریاں چرانا دراصل انبیاء کرام کی سنت ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کام لیا گیا۔ آپ نے 10 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔
یہ سب کام آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں۔ اب چونکہ آپ کو اپنی والدہ سے ملے بہت عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی۔ آپ نے انہیں اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور کچھ سامان بھی ساتھ دیا۔ اس طرح آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ سردی کے دن تھے، راستہ نیا تھا، بیوی ساتھ تھی، بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ تھا۔ ایسے میں آپ کی زوجہ حضرت مریم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شدید سردی کی وجہ سے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسے میں انہیں ایک طرف آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے اس طرف آگ دیکھی ہے، میں تمہارے لیے کچھ آگ لاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ اس سے پہلے آپ چکماک سے رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ آگ نہ جل سکی، اس لیے انہیں اس طرف جانا پڑا جس طرف آگ نظر آئی تھی۔ آگ دیکھ کر آپ کو خوشی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ آپ راستہ بھول گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے قدرت کا ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ کوہ پر ایک درخت میں بہت زور کی آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ جس قدر بھڑکتی تھی، درخت اتنا ہی سرسبز نظر آتا تھا۔ مطلب یہ کہ اس آگ سے درخت جل نہیں رہا تھا، سرسبز ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ عجیب نظارہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ وہ سوچ رہے تھے کوئی جلتی ہوئی شاخ نیچے گر جائے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائیں۔ وہ جوں آگے بڑھتے گئے، درخت آگے سرکتا گیا۔ حیرت کے اس عالم میں ایک آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا رب ہوں، سو تو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو طوا نامی مقدس میدان میں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں حاضر ہوں، میں تیری آواز سنتا ہوں، آہٹ بھی پاتا ہوں، مگر یہ دکھائی نہیں دیتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی، میں تیرے اوپر ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، اور تیری جان سے زیادہ تیرے نزدیک ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سن رہے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ سننا صرف کانوں سے نہیں بلکہ بدن کے تمام اعضاء سے ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین ہوا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس پر مطمئن کر دیا تھا، یعنی وہ یقین کر لیں کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا یہ کہ بدن کے تمام اعضاء کانوں کے ساتھ سننے میں برابر کے شریک تھے۔ اس سے بھی سمجھا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے ہوا کہ تعظیم کرانا مقصد تھا، جیسا کہ کعبہ شریف میں جاتے وقت جوتیاں اتار دی جاتی ہیں۔ اس وادی کا نام طوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، وادی طوا انہی مقدس مقامات سے ہیں جو کوہ طور کے دامن میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ پر میری وحی کو کان لگا کر سنیں، میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں۔ آپ صرف میری عبادت کے لیے ہیں، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا، یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا، میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسری حاجتیں پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے ڈال دیا۔ وہ اسی وقت بہت بڑا اژدہا بن گئی اور پھنکارتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اژدہا کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے ابھی پہلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سنتے ہی اطمینان ہو گیا اور آپ نے بغیر کسی جھجک کے اس اژدہا کو پکڑ لیا۔ جو ہی آپ نے اس پر ہاتھ ڈالا، وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ اب آپ کو دوسرا معجزہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکال لو، وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دونوں معجزے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا کہ آپ ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ یہ معجزے دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ کلام کرنے والا باری تعالیٰ ہے۔ ان معجزات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، ان کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری طاقت کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ مجھ سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، وہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو، وہ تمہارے پاس بھی نہیں آ سکیں گے، میری مدد ہر وقت تم دونوں کے ساتھ رہے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تسلی دی۔ پھر آپ مطمئن ہو کر طور سے واپس روانہ ہوئے۔ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچے، انہیں ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ منزلیں طے کرتے جب مصر میں داخل ہوئے تو رات کا وقت تھا۔ اس طرح رات کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوئے، وہیں حضرت ہارون علیہ السلام بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ذریعے نبوت کی خبر دے دی تھی، اور یہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ چکے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت ہارون علیہ السلام بھائی سے لپٹ گئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل سکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے احسانات ان الفاظ میں یاد دلائے، اے موسیٰ تیری سب درخواستیں قبول کر لی گئیں، اور بلا شبہ ہم تجھ پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کر چکے ہیں۔ وہ احسان اس وقت کیا تھا جب ہم نے آپ کی ماں کو وہ بات الہام کی تھی کہ اسے صندوق میں رکھ دے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر لے جائے تاکہ وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی تاکہ جو دیکھے تجھ سے محبت کرے، اور تو میری نگاہ کے سامنے پرورش پائے۔ یہ وہ وقت تھا جب تیری بہن چلتی ہوئی فرعون کے گھر آئی اور کہنے لگی، تم کہو تو میں تمہیں ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں جو اسے دودھ پلا سکے۔ پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس کی پریشانی سے تجھے نجات دی، اور ہم نے تجھے کئی طرح سے امتحانوں میں مبتلا کیا۔ پھر تو مدین میں کئی سال رہا، آخر کار ایک وقت مقرر پر جو مقدر تھا تجھے یہاں لے آیا، اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے حکم میں سستی نہ کرو۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت حد سے گزر چکا ہے۔ پھر اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ اس پر دونوں نے عرض کیا، الہی ہمیں ڈر ہے کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور زیادہ سرکشی پر نہ اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی کہ تم بے خوف ہو کر اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اسے پہنچاؤ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے فرمایا، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغمبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، پھر راہ سجائی۔ فرعون نے پوچھا، تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ اور اے موسیٰ، کیا تم بھول گئے کہ تم میرے ہی گھر میں پلے بڑے ہو اور تم ایک قبطی کے قاتل بھی ہو؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا تھا، جب مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں یہاں سے دور چلا گیا تھا۔ یہ میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اور راہ وہ احسان جو تو جتلا رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا۔
تقدیر نے مجھے تمہارے گھر پہنچا دیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرعون سے یہ دو باتیں کی، تم خود ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ بنی اسرائیل دراصل ملک شام کے باشندے تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن فرعون انہیں وہاں جانے نہیں دیتا تھا۔ اس طرح 400 سال سے وہ اس کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاموش ہونے پر فرعون نے کہا، یہ تم نے کیا کہا کہ تم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہو؟ یہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ اس نے اس لیے کہا کہ وہ سرے سے اللہ کا منکر تھا، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب پر قادر ہے، سب کا معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آسمان اور زمین، چاند اور سورج اسی نے بنائے ہیں۔ یہ سن کر فرعون اپنے درباریوں کی طرف رخ کر کے بولا، سنا تم نے، یہ میرے سوا کسی اور کو خدا مانتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار ہے، اور اے درباریوں، اگر تم آج فرعون کو خدا مانتے ہو تو پھر فرعون سے پہلے جہاں والوں کا خدا کون تھا؟ اس کے وجود سے پہلے زمین اور آسمان موجود تھے، تو ان کا خدا کون تھا؟ بس وہی میرا رب ہے اور وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا، یہ شخص یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میرا رب مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے۔ اگر تم اس بات کو سمجھو، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کے خلاف کر کے دکھا، سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ یہ سن کر فرعون کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ روشن دلیلیں سب لوگوں پر اثر کر جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ بولا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر میں تیرے سامنے کوئی معجزہ لے آؤں؟ فرعون نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنے معجزات پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ آن کی آن وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ اژدہا فرعون کی طرف بڑھا تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف دوڑ پڑا۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اے موسیٰ، اسے پکڑ لو، میں تم پر ایمان لاتا ہوں، میں بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو پکڑ لیا۔ جو ہی آپ نے اسے پکڑا وہ پھر سے لاٹھی بن گیا۔ اب آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اب فرعون کو اور تو کچھ نہ سمجھ میں آیا، پکار اٹھا، یہ شخص تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور اس ارادے سے آیا کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دے۔ اس نے اہل دربار سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ درباریوں نے کہا، آپ موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیں اور ملک کے نامور جادوگروں کو بلا لیں اور پھر ایک بڑے میدان میں ان کا آپس میں مقابلہ کریں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ملک کے جادوگروں کے آگے ان کی ایک نہیں چلے گی اور اس طرح ان کا یہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ فرعون نے درباریوں کا مشورہ سن کر کہا، اے موسیٰ، تم جادو کے زور پر ہمارا ملک ہم سے چھیننا چاہتے ہو؟ ہم اپنے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرائیں گے۔ دن اور جگہ مقرر کر لو، سبھی اس دن وہاں آ جائیں گے، تم بھی آ جانا، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں منظور ہے، اور میرے خیال میں اس کام کے لیے تمہاری عید کا دن مناسب رہے گا۔ ان کا عید کا دن عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ آپ نے عید کا دن اس لیے مقرر فرمایا کہ سب لوگ دیکھ لیں کہ حق کیا ہے۔ وقت بھی دن چڑھے کا طے کیا اور یہ مقابلہ شہر کے بڑے میدان میں ہونا قرار پایا۔ اب فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں جادوگروں کا بہت زور تھا۔ آخر مقرر وقت تک بہت سے جادوگر جمع کر لیے گئے۔ اس میدان میں ایک طرف اونچی جگہ بنائی گئی، اس پر فرعون کا تخت رکھا گیا۔
ساری رایا بھی آج جمع ہوئی، جادوگر صف باندھ کر فرعون کے سامنے جمع ہو گئے۔ فرعون نے ان کی کمر ٹھونکی اور کہا آج تم اپنا وہ ہنر دکھاؤ کہ یادگار بن جائے۔ اس پر جادوگر بولے ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا یا نہیں؟ فرعون نے فوراً کہا ہاں بالکل، نہ صرف یہ کہ تمہیں بڑا انعام دوں گا بلکہ تم دربار میں خاص مقام کے حقدار ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو ایمان کی دعوت دی۔ ان سے فرمایا دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا ورنہ اپنی آخرت برباد کر لوگے۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکنا کہ در حقیقت کچھ نہ ہو اور تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دو۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ جادوگروں نے آپ کی تبلیغ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور آپ سے کہنے لگے تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہل کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہل کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال دیں اور بولے فرعون کے اقبال کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ جو ہی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر گرائی گئی سب لوگوں کو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ حرکت کر رہی ہیں، یعنی وہ انہیں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے اور پورا میدان ان سانپوں سے بھر گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان جادوگروں کے جادو کے قائل ہو جائیں اور ان کے جال میں پھنس جائیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے اور جو چیز تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے میدان میں ڈال دو، وہ سب کو نگل جائے گی جو انہوں نے بنایا ہے۔ آپ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، گرتے ہی وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ اس کا سر بھی تھا اور پیر بھی، دانت بھی تھے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف کر دیا، یعنی وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا جو جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کے گرانے پر نظر آنے لگے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اژدہا جادوگر کے تمام کرتبوں کو ہڑپ کر گیا۔ ان سب نے دیکھ لیا کہ حق پر کون ہے۔ ادھر جب جادوگروں نے اپنا جادو فیل ہوتے دیکھ لیا تو جان گئے کہ یہ کام انسانی طاقت سے باہر ہے۔ وہ جادو میں ماہر تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ اس میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے چلا کر کہا تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو اور تم نے شاذ باز کی ہوئی تھی، لیکن تمہیں ابھی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں الٹی سیدھی طرف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا اور بہت بری طرح تمہاری جان لوں گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ جادوگروں پر فرعون کی دھمکی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر ڈال، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں حکم چلا سکتا ہے۔ جادوگروں نے اس سے یہ بھی کہا ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور اللہ کی قدرت کو جو تو نے جادو سے مٹانے کی گستاخی ہم سے کرائی ہے یہ بھی معاف فرما دے۔ اب تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے، عبادت کا حقدار وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ کہ تو خود اس کا پیدا کردہ ہے۔ نہ ہمیں تیری سزاؤں کا ڈر ہے نہ تیرے انعام کا لالچ ہے۔ اس سے فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ان سب کو شہید کرا دیا۔ پہلے ان کے الٹے سیدھے ہاتھ پیر کاٹے، پھر پھانسی پر چڑھا دیا۔ صبح کے وقت یہ جادوگر کافر تھے، شام کو پاک باز اور مومن ہو گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ان جادوگروں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ اب فرعون پہلے سے بھی زیادہ سرکشی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے اس نے جو کھیل کھیلا تھا اس میں خود اس کی ہار ہو گئی۔ اس نے سوچا اگر معاملات اسی طرح رہے تو صورتحال اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی، چنانچہ اس نے یہ حکم جاری کر دیا جو موسیٰ پر ایمان لائے ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، البتہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ جب اس طرح بھی کوئی فرق نہ پڑا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ اس کے دربار میں ایک مومن شخص بھی تھا، وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔
اب وہ بھی رہ نہ سکا، بول اٹھا، تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے۔ یہ کہتے ہی یہ شخص دربار سے نکل گیا اور پھر ان کے ہاتھ نہ آیا۔ اس کے مقابلے کے بعد ان گنت لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کنگھی کرنے والی ایک عورت فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی تو فرعون کی لڑکی نے کہا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے؟ اس عورت نے کہا، میرا اور تیرا اور سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر پہلے تو اس نے خود اسے مارا پیٹا، پھر فرعون کو اس کے بارے میں بتایا۔ فرعون نے اسے بلا کر پوچھا، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کے غصے کا کیا پوچھنا، اس نے اسے چت لٹا کر ہاتھوں پیروں میں میخیں گڑوا دی۔ دوستو آج کے لیے اتنا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔